اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی صحافی بھائیوں، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، پریس میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج سب کو یہاں بلانے کا مقصد، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں جو کام بھی ہوتا ہے اسے سب سے پہلے میڈیا کو بلا کر بتایا جاتا ہے، اور میڈیا کی وجہ سے ہی ہمارے ان تمام جو کاموں کی پہچان پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو آپ سب کے میڈیا کے چاہنے والے ہیں، نیوز دیکھنے والے لوگ ہیں، وہی دیکھتے ہیں اور پھر صحیح تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آج میرے پاس جو پروگرام ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے بڑے میوزیکل پروگرام کرتے ہیں، بڑے ایوارڈز کرتے ہیں، تو اس طرح کا بڑا اسٹیج جو آج بھی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل اسکرین کی صورت میں 190 فٹ چوڑا ہم نے یہ اسٹیج بنایا ہے، جو کہ ابھی کمپلیٹ ہوگا، اور بھی اس میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ اسٹیج ہم نے بنایا ہے آج کیونکہ شب معراج کی رات ہے، اور ہم نے کراچی اور اس صوبے میں رہنے والوں کے لیے دعا کا انتظام کیا ہے، اور ہمارے ہر دل عزیز جو عیدگاہ شریف کے پیر نقیب الرحمان صاحب اور ان کے صاحبزادے پیر حسان حسیب صاحب یہاں خطاب بھی کریں گے۔ تو میں اپنے کراچی والوں کو اور اپنے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو آج یہاں 9 بجے گورنر ہاؤس آنے کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور پریس میڈیا سے بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آج ہم جس معاشرتی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ہم مسلک اور مسالک کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، تو اس پر میرا یہ کہنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسالک کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد پایا جاتا ہے، یعنی کہ کلمے کے بعد کا اختلاف ہے، اور میرے جیسا ایک نا تجربہ کار یہ سمجھتا ہے کہ راستے بظاہر مختلف ہوں لیکن منزل ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور تمام مسالک کے رستے علیحدہ ہوں لیکن منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کا ایک اللہ پر ایمان۔ تو گورنر ہاؤس نے تمام مسالک کے لیے اسی طرح کے اسٹیج بنا کر سبھی کو یہ موقع دیا ہے۔ میں اپنے تمام علماء کرام کو دعوت دیتا ہوں کہ جب چاہیں ہمیں صرف حکم کریں، یہ گورنر ہاؤس آپ کے لیے اسی طرح کا انتظام کرے گا، چاہے 50,000 لوگ ہوں، 1,00,000 لوگ ہوں، اور اس سے بڑا اسٹیج بنانا ہو۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی مذہبی پروگرام اس پاکستان میں ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا اسٹیج آج ہم نے بنایا ہے، اور یہ محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ سے اس محبت کا اظہار ہے کہ آج ہم نے اس گورنر ہاؤس کے دروازے اس بڑی رات کو دعا کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور آئیں دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے اس ملک کے معاشی نظام کو بہتر بنانے کی دعا کریں، افواج پاکستان کی اور فورسز کی قربانیوں اور ان شہیدوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے پاکستانی سرحدوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میں مانتا ہوں معاشی مسائل ہیں لیکن ہمارے ملک میں سرحدی مسائل نہیں ہیں۔ آج چاہے امریکہ کا مضبوط ترین صدر
آج فلسطینی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جارڈن میں جا کے رہو، تم مصر میں جا کے رہو، ان کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم اور اس میں رہنے والے آج افواج پاکستان کی وجہ سے کوئی ہمیں میلی آنکھ اٹھا کر ہماری سرحدوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے فیصلے وہ نہیں کرتا۔ ہاں پھر بھی میں مانتا ہوں کہ معاشی اصلاحات کرنی ہے، معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے، اور وہ ہم تبھی ہوں گے جب یہ تمام مسالک، مسلک اور اس ملک میں رہنے والی تمام اقلیتیں اور قومیتیں صرف ایک پاکستان کے بارے میں سوچیں گی، ایک پاکستان کے نظام کو، اس کی معاشرت کو اور اس کی معیشت کو بڑھانے کے لیے سیاست نہیں کریں گے، بلکہ ایسے قدم اٹھائیں گے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ مایوسی کے بادل بند ہو چکے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دعوے کسی اور کے تھے، آج پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم نے اس گورنر ہاؤس کو مثال بنایا ہے، ایسی مثال جہاں عوام کے لیے دروازے کھلے ہیں، ایسی مثال جہاں کرپشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج اوورسیز پاکستانی سر فخر سے بلند کر کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک ایسا گورنر ہاؤس ہے جہاں نظام عدل کے لیے ایک گھنٹی لگی ہے، جہاں عوام کے لیے 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے، جہاں ایک ایسی آئی ٹی یونیورسٹی بنائی گئی ہے جہاں لوگوں کو راشن ملتا ہے، جہاں لوگوں کی مشکلات دور ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کو سنا جاتا ہے، جہاں لوگوں سے ان کے کام کرانے کے لیے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی۔ تو پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی اس گورنر ہاؤس کو مثال دے کر دوسری قومیتیں، دوسرے ملک، بھارت، انڈیا اور دوسرے ممالک میں بحث کر سکتے ہیں کہ آؤ پاکستان میں آ کر دیکھو، ایک ایسا سندھ میں، کراچی میں گورنر ہاؤس ہے جہاں ایک گورنر بیٹھا ہے جس نے تمام لوگوں کے لیے یکساں نظام بنایا ہے، جو عدل، انصاف اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سنگ میل جاری اور ساری رہے گا۔ حیدرآباد کے میرے ساتھیوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بالکل دل چھوٹا نہ کیجیے گا، آئندہ 1-2 مہینے میں ہی حیدرآباد میں آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھلنے جا رہا ہے۔ تمام تر تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، گوگل والوں کو بھی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ کراچی میں جو طالب علم ہیں ان میں کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ڈپلومہ سرٹیفکیشن کا بھی کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ایک کے بعد ایک خوشخبری ہے، کل میں نے کہا ہے کہ کراچی اور سندھ کے رہنے والوں کے لیے ایک ایسے 4 دیواری اور چھت کا ایک اچھے ماڈل کے ساتھ، جس میں آباد ہمارے ساتھ ہوگا، کراچی کے سارے بڑے بلڈر ساتھ ہوں گے، ایسے CSR پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں جہاں اچھے پورش علاقوں میں 40 لاکھ یا اس سے بھی کم میں لوگوں کو 4 دیواری اور چھت دی جا سکے، کیونکہ میرا ماننا ہے یہ کام حکومتوں کا نہیں ہے، آباد اور بلڈروں کا ہے۔ میں نے ان سب کو بلا لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب جو شخص اپنا گھر لینا چاہے گا تو کرائے سے بھی کم قیمت میں اسے اپنا گھر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔